يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال محمد بن علي الباقر عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين صلوات. سب سے پہلے پاکستان کے خصوصاً کراچی کے ان حالات کے تناظر میں چند باتیں کہنا ضروری سمجھتا ہوں. جب آواز پہنچ رہی ہو تو بات کا پہنچانا لازم ہو جاتا ہے. اور بات کا اثر نہ لینا یا اثر لینا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، سننے والوں کے ہاتھ میں ہے. مجھے دنیا کے بہت زیادہ ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا ہے. پاکستان کی انتظامیہ کو ذمہ داری سے دعوت دے رہا ہوں، حکومت وقت کو، کہ اگر آپ کے پاس ایسے سٹی پلاننگ کے ماہرین موجود نہیں ہیں جیسے باقی ممالک میں ہیں، کہ اگر بارش ہو جائے تو کیسا انتظام ہونا چاہیے کہ پانی خود بخود اپنا راستہ بنا لے، شہر میں بسنے والوں کے لیے زحمت کا سبب نہ بنے. اگر آپ کے پاس ایسے ماہرین نہیں ہیں تو میں سید علی رضا رضوی آپ کی خدمت میں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ پنجتن کے نام پہ 5 افراد میں خود شیعوں کی طرف سے سپانسر کرنے کے لیے تیار ہوں کہ باہر سے جا کے سیکھ کے آ جائیں. ملک کی قید نہیں ہے، ملک آپ کا انتخاب،
یونیورسٹی آپ کی مرضی کی، جہاں آپ کہیں گے 5 افراد کو پنجتن کے نام پہ ہم سٹی پلاننگ سپانسر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ وہ سیکھ کے آئیں اور دیکھ لیں باقی تمام ممالک کے اندر کیسے. لندن میں پورے سال بارش ہوتی، کوئی ایسا مہینہ نہیں ہوتا جہاں بارش نہ ہو. میرا مطلب ہے سعودی عربیہ نے بھائی تمام ممالک نے سیکھ لیا نا، اور انہوں نے اپنے افراد کو بھیجا. خود عقل نہ ہو تو انسان دوسروں سے عقل لے لیتا. اور بعض افراد نے تو کہا ہے کہ بعض ایسے ممالک ہیں جہاں تیل کی فراوانی ہے کہ اگر دنیا میں مغز بکیں تو سب سے مہنگا دماغ وہاں کا ہوگا، کیونکہ استعمال ہی نہیں ہوا. میں طنز نہیں کر رہا ہوں. اس کے باوجود بھی انہوں نے دنیا کے مختلف یورپ امریکہ کے ممالک میں افراد کو بھیج کے سٹی پلاننگ سیکھی، سول انجینئرز بلائے اور کہا بھائی ہمارے ہاں پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے چاہے سال میں 2 سال میں بارش ہو. تو میں پوری قوم کی طرف سے حکومت کو دعوت دے رہا ہوں کہ جس ملک میں آپ کہیں گے نا ہم سپانسر کر دیں گے، ہم وظیفہ لگائیں گے، وہ جا کے سیکھیں. اور کہیں سے تو کام شروع ہوگا. کب تک روتے رہیں گے؟ ہمارا قصور نہیں، پچھلی حکومتوں کا قصور ہے. یہ ہر بعد میں آنے والا پچھلوں کو کیوں روتا رہتا؟ کہیں سے تو آپ آغاز کیجئے، شاید انتظام ہو جائے. میں سخت نہیں بولنا چاہتا، لیکن ایک بات کہوں گا کہ شاید اسی پاکستان میں ہی آپ کو افراد مل جائیں جو آپ کو سکھا دیں. کیونکہ اسی کراچی کے میں بہت سے ایسے علاقوں میں گیا ہوں جہاں پانی کھڑا نہیں ہوتا. کراچی ہی کہ آپ کہیں گے کہ تعجب کی بات ہے، نہیں، بہت سے کنٹونمنٹ کے علاقے ہیں جسے آپ کینٹ کہتے ہیں، وہاں پانی نہیں کھڑا ہوتا. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ پانی کیسے نکالا جاتا ہے. لیکن آپ کی کوئی مرضی نہیں ہے کہ باقی لوگ بھی مجلسیں آسانی سے کر سکیں. چاہے پانی کھڑا ہو، چاہے آپ راستے میں آگ لگا دیں، کہیں سے آپ کو ایندھن نہیں ملتا تو ہم کرائے پہ دے دیں گے. اور آپ کو تو کرائے پہ لینے کی بڑی عادت ہے. کسی کو بھی بٹھا دیجئے، کہیں پہ بھی راستہ رکوا دیجئے. حسین کی مجلسیں رکنے والی نہیں ہیں. یہ مجلسیں ہوتی رہیں گی، لوگ آتے رہیں گے. اب اگلے کئی برس محرم برسات میں آنے والا ہے تو انتظام کیجئے. یہ بعض اوقات باہر جاتا ہوں، یقین مانیے کہ رونے کا جی کر رہا ہوتا جب دیکھتا ہوں کہ بہت سی میری بہنیں، بیٹیاں بچوں کو چھوٹے چھوٹے لے کے پانی کے اندر سے گزر رہی ہوتی ہیں اور چلنا مشکل ہو چکا ہوتا ہے. یہ اتنا برا حال دنیا میں کہیں نہیں دیکھا سوائے افریقہ کے جنگلوں کے، جو یہاں پہ حال بنا دیا گیا ہے. یہ دنیا کے لیے مثال تھا ملک. کئی ملک یہاں پہ آ کے سیکھا کرتے تھے، پھر اپنے ملکوں میں جا کے وہ قواعد بنایا کرتے تھے. آپ نے تقریباً تمام اداروں کا یہی حال کر دیا. میں سیاسی تجزیہ نہیں کرتا، بہت زیادہ مجھے سننا پڑا، اس کے بعد ہی میں نے سب کچھ کہا ہے. بھئی کتنے ادارے دنیا کی آج بڑی ایئر لائنوں میں سے امارات، پی آئی اے کے افراد نے جا کے ان کو ایئر لائن بنا کے دی تھی. تمام کے تمام اداروں کو دوبارہ سر نو آپ کو بنانا پڑے گا. حکومتیں ایسے نہیں چلا کرتی. حکومتیں آپ نے جب ریاست مدینہ کا نعرہ دیا ہے نا، پیغمبر نے 0 سے شروع کر کے حکومت بنائی تھی. آپ کو بنی بنائی مل گئی ہے، صرف اجاڑ نہیں آتا. نہ جانے کہاں سے ہم نے یہ رسم لے لی ہے کہ ہم کبھی بھی کسی چیز کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. پیغمبر کے بعد بہت سے افراد کہتے ہیں مجھ سے، اپنوں نے بعض نے کہا کہ بھئی کسی پہ تنقید نہ کریں، کسی کو کچھ نہ کہیں. بروں کو برا نہیں کہیں گے تو آپ کی نسلیں بھول جائیں گی اچھے کون ہیں. سنیں گے ایک جملہ، میں اپنے موضوع سے متصل ہونا چاہتا ہوں. بہت سے افراد کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہیں. بھائی اچھے برے میں تمیز اگر نہیں آئے گی نا، شیعہ اسے کہا جاتا ہے جو 1400 سال بعد پہچانے حسین کون تھا، یزید کون تھا. وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے.
تو ہم حسینی ہیں. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں اور آخری بات کہ بہت سے افراد کہتے بھائی کسی سے متعلق کچھ نہ کہیں کہ اچھے ہوں برے ہوں, صحابہ تھے, پیغمبر شمع تھے اور وہ سب پروانے تھے. جس نے بھی دی ہے بڑی ہی بری مثال دی ہے. وہ کہتے نہیں رسول خدا شمع تھے باقی سارے صحابہ پروانے تھے. نہیں, اچھی مثال نہیں ہے. جس نے دی ہے نا ان کو کہے تصحیح کر لیں. پروانے شمع کے بجھنے پہ چلے جاتے ہیں. ہم چھوڑ کے جانے والوں کو نہیں مانتے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اب نہ گھبرائیے گا. جو چھوڑ کے چلے جائیں, چاہے میدان جنگ میں چھوڑ کے چلے جائیں, چاہے بستر شہادت پہ چھوڑ کے چلے جائیں. آپ نے ابھی یہاں جملہ سنا السلام علیکم ابن سید الوصیین, اے تمام وصیوں کے سردار کے بیٹے آپ پہ سلام ہو. آج گلا ساتھ نہیں دے رہا. اب نا بھائی نے کہا تھا کہ بھائی نعرے جو ہیں وہ خون گرما دیتے ہیں, یقین مانیے کہ آپ جوش دلاتے تو میں پیش کرتا ہوں. جناب امیر نے کہا تھا اوروں سے قرآن نہ سمجھنا, سیرت نبی اوروں سے نہ سمجھنا, مجھ سے سمجھنا. میں پیغمبر کے ساتھ مسلسل رہا, مکے میں بھی مدینے میں بھی. توجہ, میں مکے میں بھی ساتھ تھا, مدینے میں بھی. میں جنگ میں بھی ساتھ تھا, صلح میں بھی. میں گھر میں بھی ساتھ تھا, مسجد میں بھی. میں سفر میں بھی ساتھ تھا, حضر میں بھی. میں فرش پہ بھی ساتھ تھا. مانا کہ یہ اصحاب محبت کے نشان تھے. مانا کہ یہ اصحاب محبت کے نشان تھے. تسلیم ہمیں یہ کہ پیغمبر کی یہ جان تھے. ناموس صحابہ کے خطیبوں سے یہ پوچھو, ناموس صحابہ کے خطیبوں سے یہ پوچھو, یہ لوگ پیغمبر کے جنازے میں کہاں تھے؟ نعرہ حیدری. توجہ ہے میرے ساتھ تمام مجمع کے عزیزان گرامی. آج جملے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو زیارت کے آپ جملے پڑھتے ہیں اس سے پہلے آپ اذن دخول پڑھتے ہیں. حرم میں جانے سے پہلے اجازت مانگنا ضروری ہے. نہیں پہنچا سکا, حرم میں جانے سے پہلے, کسی بھی معصوم کے حرم میں جائیں تو حرم کے اندر جانے سے پہلے اذن دخول, اندر داخل ہونے کی اجازت ضروری ہے. اجازت زندوں سے مانگی جاتی ہے, مردوں سے نہیں. اجازت زندوں سے مانگی جاتی ہے. عزیزان گرامی, اب بہت سے افراد یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ اتنا زیادہ اہتمام کیوں کرتے ہیں زیارت کا, اور اس طرح سے زیارت ویسے زیارت. یہ زیارت میرا عنوان ہے تو اس لیے میں پیش کر رہا ہوں. آپ دو جملے سن لیجئے گا. اور اتنا احترام, سونے چاندی کی ذریعہ لگاتے ہیں, بوسے دیتے ہیں. تو مرحوم لبنان کے ایک بہت بڑے عالم دین, مناظرے پہ سب سے زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں عربی زبان کے اندر. تو مرحوم سید شرف الدین موسوی العاملی, بہت بڑے لبنان کے عالم دین, ایک مرتبہ حج پہ گئے. فیصل نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں ان سے. تو فیصل نے بلایا کہ بھئی بادشاہ جو تھا سعودیہ کا, گھبرا گئے, یہ پڑھوں بس آپ سنیے گا. تو فیصل نے کہا بھئی میں ملنا چاہتا ہوں, ان کو بلائیں. محل میں بلایا اور وہاں پہ اس نے سوال کیا, کہا کہ بھئی آپ لوگ, میں نے تصویریں دیکھی ہیں نجف و کربلا کی, وہاں پہ بھی سونے چاندی کی زریہیں لگی ہیں, آپ لوگ کب تک سونے چاندی چومتے رہیں گے؟ 20ویں صدی آ گئی ہے. اور یہاں میں دیکھتا ہوں آپ لوگ جنت البقیع میں جاتے ہیں, گارے مٹی کے بوسے دیتے رہتے ہیں. اس وقت انہوں نے قبریں گرا دی تھی. اعتراض سنیے گا, یہی آج بھی ہوتا. چہرے بدل گئے, لہجے وہی ہیں. تو کہا بھئی آپ کب تک گارے مٹی کے بوسے دیتے رہیں گے, سونے چاندی کے ذریعوں کو چومتے رہتے ہیں؟ تو مرحوم آقا شرف الدین موسوی کہتے ہیں کہ میں نے فوراً باب الحوائج سے توسل کیا. کمولا علمی جواب دوں قرآن سے حدیث سے, بادشاہ ہے, حکمران پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں. گھبرا رہے ہیں,
میں پاکستان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، باہر کی باتیں کر رہا ہوں. تو کہا بھائی یہ حکمران پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں، آیتیں پڑھوں گا بیچارہ کہاں سمجھے گا، بادشاہ ہے. تو حدیث سناؤں گا کیا سمجھے گا، پروردگارہ. کہا میں نے باب الحوائج سے کہا ہے باب الحوائج ایسی کوئی دلیل دے جو بادشاہ کو پیش کر سکوں، اس کے دماغ میں بات آ جائے. تو کہا میں بھی توسل ہی کر رہا تھا کہ اچانک اعلان ہوا بادشاہ سلامت ختم مرتبہ کے زمانے کا قرآن کریم ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا آپ کے لیے لایا گیا ہے. کہ بادشاہ فوراً تخت پہ کھڑا ہو گیا. کہ لاؤ. کہ جیسے وہ ہرن کی کھالوں پہ لکھا ہوا قرآن لائے تو وہ مخمل کے کپڑے میں سونے کی تاروں میں لپٹا ہوا تھا، نہیں ہے مجمع. کہ وہ فوراً کھڑا ہوا، اس نے اس قرآن کریم کو ہاتھوں پہ لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا. جیسے ہی اس نے چوم کے آنکھوں سے لگایا، آغا شرف الموسوی العاملی فرماتے ہیں میں فوراً کھڑا ہوا، اس نے چوما، آنکھوں سے لگایا. میں نے فوراً کہا بدعت. میں نے فوراً چیخ کے کہا بدعت، شرک، حرام، تین ہی لفظ ہیں. سلامت رہے. تو ایک مرتبہ کہا میں نے فوراً جیسے کھڑا ہوا کہا بدعت، شرک، حرام. کہا اس نے فوراً وہ قرآن لے رکھا تھا، فیصل نے جو قرآن لے کے آیا تھا اسے پکڑایا. کہا مولانا دماغ خراب ہو گیا. اچانک آپ چیخنے لگے محل کے اندر، کیا بات ہے، بدعت کیا، شرک کیا، حرام کیا. کہا تو نے ابھی ابھی سونے کی تار کے بوسے دیے، مخمل کے کپڑے کے بوسے دیے، ہرن کی کھال کو چوما، یہ بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے. کہا مولانا آرام سے بات کریں، میں نے سونے کی تاروں کو نہیں چوما، مخمل کے کپڑے کو نہیں چوما، ہرن کی کھال کو نہیں چوما. وہ جو اس پہ قرآن ہے، میں نے قرآن کی وجہ سے مخمل کا کپڑا چوما، ہرن کی کھال، سونے کی تاریں. کہ ہم بھی سونے کی زری، چاندی کی زری، گارا مٹی نہیں چومتے. وہ جو اندر نبی اور آل نبی. توجہ فرما رہے ہیں. میں نے کچھ نہیں کہا. توجہ ہے زیادہ گرام میں. تو اب یہ زیارات پہ بھی چلے جائیں تو آپ وہاں پہ ہر جگہ، فیصل نے اس پہلے سال کہا اس سال جنت البقیع جو زیارت کرے کرنے دو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا کیوں؟ کہا ایسا جواب دیا کہ دل کو بات لگی ہے. بھئی تم ہمیں موقع تو دو. عقل سے جواب شیعہ دیتا ہے. جو آل محمد کے ماننے والے ہوں وہیں عقل ہوتی ہے، وہیں علم ہوتا ہے. عزیزان گرامی یہ زیارت جب آپ جائیں گے نا، میں نے جملہ کہا تھا کیا، خاص طور سے مشہد مقدس جائیں انشاءاللہ. تو بہت بڑا ہے حرم، دنیا کا سب سے بڑا حرم ہے امام رضا علیہ السلام کا. 0.5 کلومیٹر سے زیادہ احاطہ. کسی بھی صحن سے آپ داخل ہوں اذن دخول لکھا ہوا. سنیے گا ایک جملہ یا 2 جملے، پورا اذن دخول نہیں پڑتا. سن رہے ہیں؟ تو آپ اجازت مانگتے ہیں، امام سے کہتے ہیں
اچھا اذن لی یا حجت اللہ، اے حجت خدا کیا آپ کی اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ پھر آپ فوراً کہتے ہیں اشہد انک تسمع کلامی وترد سلامی، میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے کلام کو سنتے ہیں، نہیں ہے میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے میری آنکھوں اور کانوں پہ پردے ہیں، میں آپ کو دیکھ نہیں پاتا۔ توجہ، اب یہ جملے آپ دہراتے ہیں، امام نے کہا جب اجازت مانگو ہمارے حرم میں آؤ نا تو کہو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرا کلام سنتے ہیں، میرے سلام کا جواب دیتے ہیں، سنتے ہیں۔ امام معصوم کی حدیث ہے جو ہماری زیارت کرے ہمیں مردہ سمجھتے ہوئے اس کی زیارت قبول نہیں۔ توجہ، جو ہمیں مردہ سمجھتے ہوئے زیارت کرے اس کی زیارت قبول نہیں۔ جب بھی ہماری بارگاہ میں آنا تو یہ سمجھنا کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہم تمہیں بھئی اگر سننا چاہیں گے زیارت کا موضوع، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہاری ہر بات سنتے ہیں، ہم تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، تم نہیں دیکھ پاتے۔ میں صرف ایک دلیل دے رہا ہوں، دونوں کتابوں میں ہے، شیعہ سنی کتابوں میں، ہمارے یہاں اصول کافی میں ظاہراً وہاں صحیح بخاری میں ہے کہ صحابہ کرام کو رسول خدا نے، سن میری طرف دیکھیے گا، صحابہ کرام کو رسول خدا، قبلہ اس طرف ہے نا، محراب ہے، محراب عبادت کے اندر پیغمبر اسلام کھڑے ہیں، ہمارے ہاں شرط یہ ہے کہ جو نماز پڑھا رہا ہے اس کا رخ قبلے کی طرف ہوتا، تو پیغمبر نے نماز کے بعد کہا صحابہ سے مجھ سے پہلے رکوع میں مت جایا کرو، نہیں ہے۔ سارے مجمع کی توجہ ہو، پیغمبر اسلام نے صحابہ سے کہا مجھ سے پہلے رکوع میں مت جایا کرو، مجھ سے پہلے سجدے میں مت جایا کرو۔ جب نماز جماعت میں ہو اگر جان بوجھ کے کوئی رکوع و سجدے میں پہلے چلا جائے جماعت سے خارج ہو جاتا، جماعت سے خارج ہو جاتا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ ہوتے ہیں محراب میں، آپ کا رخ ہوتا ہے قبلے کی طرف، ہم آپ کی پشت پہ ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتا کیسے چلتا ہے کون آپ سے پہلے رکوع میں گیا، کون پہلے سجدے میں؟ پیغمبر نے فرمایا جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پشت سے دیکھتا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام، چلتے رہیں گے یہاں تک۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا من زارکم بعد مماتی کمن زارنی فی حیاتی، جس نے میری دنیا سے جانے کے بعد میری زیارت کی بالکل ایسا جیسے زندگی میں زیارت کی۔ نہیں پہنچا سکا، دو پیغام دینے مجھے یہاں پہ سارے مجمع کی توجہ۔ آپ نے فرمایا جس نے میرے دنیا سے جانے کے بعد میری زیارت کی، یعنی قبر مطہر کے اوپر آیا، میرے روضے پہ آیا، ایسا ہے جیسے زندگی میں زیارت کی، ایسا ہے جیسے زندگی میں زیارت کی، یعنی میں مرنے کے بعد بھی ویسا نہیں جیسے تم ہو۔ توجہ توجہ، دوسرا پیغام، وہ تو ساری دنیا زور لگا رہی، نہیں انہوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا، کلمہ پڑھ کے دیکھا تھا، پیغمبر کہہ رہے ہیں کوئی فرق ہی نہیں ہے، زندگی میں دیکھو یا بعد میں۔ تو زندگی، اب یہاں ختمی مرتبہ ایک زیارت کے عنوان سے جملہ اور پیش کر دوں۔ میں وقت کا صرف اس لیے زیادہ خیال کر رہا ہوتا ہوں کہ وہاں پہ بھی لوگ انتظار میں ہوتے ہیں۔ 10-15 منٹ آپ کو زحمت دوں گا اس سے پہلے کہ میں آج تفصیل سے، کیونکہ تبرکات ہیں، سننا چاہیں گے تو ہم جاتے ہیں زیارت پہ، کیسے زیارت کرتے ہیں؟ ہاتھ لگاتے ہیں تو ہاتھ کو چومتے ہیں، زری پہ زیادہ رش ہوتا نا تو میں دھکے دینے کا قائل نہیں، سب زائرین ہیں، کچھ پتہ نہیں کس کا مقام زیادہ ہے۔
کسی زائر کو نہ دھکیلیں اپنی زیارت کے لیے. ہاتھ لگ جائے تو لگا لیجئے, ہاتھ بھی مس ہوا تو ہاتھ کو چوم لیں. ارے ہاتھ میرا ہے, نہیں ہے, ہاتھ میرا خود ہی چوموں. اب یہ میرا ہاتھ نہیں, امام سے مس ہو کے آؤ. ہو سکے تو جائیں جا کے بدن کو مس کریں, خاص طور سے چومیں لبوں کو اور آنکھیں لگائیں. مستحب ہے کہ آنکھیں مس کر لیں, جائیں جا کے مس کریں. نہیں پہنچتے تو ہاتھ لگا لیں. اور بعض اوقات مخصوصیوں پہ جائیں تو بہت رش ہوتا ہے, تو دور سے ہاتھ کا اشارہ کریں, انگلی سے اشارہ کریں, السلام علیکہ یہ اپنا رسول اللہ, ہاتھ کا اشارہ کریں, پھر چوم لیں. توجہ. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے لے کے آئے ہو, رسول خدا نے کہاں کہا ہے, کتاب میں دکھاؤ. شیعہ سنی دونوں کی یہاں قرآن اور سنت حجت ہے, قرآن اور سنت حجت ہے دونوں کے یہاں. اب سنت کی تعریف کیا ہے؟ ہوا قول المعصوم و فعلہ و تقریرہ. قول معصوم, فعل معصوم اور معصوم کی تائید. اگر سنیں گے, میں جانتا ہوں لوگ بہت تنگ بیٹھے ہیں یہاں پہ, اس وقت بالکل گنجائش نہیں ہے, اور کوئی اپنا پاؤں پہ نہیں بدل سکتا, پہلو نہیں بدل سکتا, مجھے بالکل اندازہ ہے. تھوڑی سی دیر کے آپ زحمت دوں گا. ہے سارا مجمع میرے ساتھ؟ اب رسول خدا کا قول, فعل اور ان کی تائید, اگر وہ تائید بھی کر دے کسی کے فعل کی. آخری حج ہے, صحابہ کا مجمع. پیغمبر اسلام نے کہا ان قریب میں اپنے خدا کی بارگاہ میں جانے والا ہوں, اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق میری گردن پہ ہے تو آج مانگ لے, اور اگر میں نے پوری زندگی میں اگر کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو تو آج بدلہ لے لے, میرے بات کو شکوہ نہ کرے. سب خاموش رہے. ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا, کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے تعزیانہ مارا تھا. پیغمبر اسلام نے کہا مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی جانور کو بھی تعزیانہ مارا ہوں. رحمت للعالمین ہے. تو کہا مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی جانور کو بھی تعزیانہ مارا ہوں. کہا نہیں, آپ نے مجھے تعزیانہ مارا تھا. تو آپ نے ایک صحابی سے کہا اسے تعزیانہ دے دو. اس نے تعزیانہ لیا. کہا یا رسول اللہ جب آپ نے تعزیانہ مارا تھا نا تو میری پشت برہنہ تھی, کرتا نہیں تھا. پیغمبر اسلام بیٹھ گئے, اپنی ابا کو اتارا, کہ میرا کرتا ہٹا دو, برہنہ پشت پہ یہ تعزیانہ مار لے. جیسے ہی کرتا ہٹایا, وہ صحابی رسول تعزیانہ پھینک کے آگے بڑھے اور کمر کے بوسے دینے لگے, اور پھر کہا یا رسول اللہ معاف کر دیجئے گا, میں نے جھوٹ بولا تھا, میں مہر نبوت کی زیارت کرنا چاہتا تھا. نہیں ہے مجمع, نہیں ہے. انہوں نے مہر نبوت کو چوما, کہا یا رسول اللہ میں نے جھوٹ بولا تھا, صرف مہر نبوت کی زیارت کے لیے. زیارت کے منکرو, صحابہ تو جھوٹ بول کے بھی زیارت جائز سمجھتے تھے. پتہ نہیں کہاں بات پہنچ رہی ہے. تو انہوں نے بوسہ دیا. یہاں تک پیغمبر جب وضو کرنے لگے تو آپ نے جیسے وضو کرنا شروع کیا, صحابہ آئے, کہا پانی گرنے مت دینا. پیغمبر کے بدن سے مس ہو گیا, ظرف رکھا, سب نے وہ وضو کا پانی جمع کر لیا. کہا جو جو بیمار ہے پلا دو. نہیں ہے, آدھا مجمع نہیں ہے. صحابہ نے پیغمبر کے وضو کا پانی بیماروں کو پلایا تبرکن. او تبرک کے منکرو, صحابہ تبرک کو مانتے تھے. مجمع ہے میرے ساتھ؟ بس بھائی 5 منٹ کی اور زحمت دوں گا کیونکہ زیارت موضوع ہے. یہ تمام مسائل حل کرنا, یہ نوجوانوں کو آج اعتراض کرنے والے بچوں کے ذہنوں میں اعتراض ڈال دیتے ہیں, جواب دینا ہمارا کام ہے. جو بھی کوئی شبہ ذہن میں ڈال دے تو زیارت سے متعلق اب یہ تفصیلی پیش کروں گا اس کو, لیکن آج
इशारतन सुन लीजिए, अभी तक तो चल रहा है मजमा, मुझे पूरा यकीन है मेरे साथ। 2 सवालों का और जवाब, उसके बाद आज आपकी ज़हमत को तमाम कर दूंगा। 2 सवालों का जवाब देना चाहता हूं, अगर सुनना चाहेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि सारा मजमा मेरे साथ है। तो आज बहुत से अफराद ये बड़े बड़े बिल पेश कर रहे हैं कि किस किस को अलैहिस्सलाम कहा जा सकता है और किन किन को रज़ी अल्लाह लिखना जरूरी है। मैं ठीक है, पाकिस्तान के आइन में लिखा है, आर्टिकल 42 के अंदर लिखा हुआ है कि जितने भी मकातिब फिक्र हैं, जितने अदियान और मज़ाहिब है ना, उन्हें अपने अपने दीन पे अमल करने की आज़ादी है। अपने अपने दीन पे, अपने अपने दीन पे और मजहब पे अमल करने की आज़ादी है। 2 महीने पहले इस्लामाबाद में बहस चली थी मंदिर बनने को, सारे मुफ्तियों ने फतवे दिए, हुकूमत ने कहा कोई बात नहीं, आर्टिकल में लिखा है, पाकिस्तान के आइन में है, जितने अदियान हैं उन्हें आजादी है। अरे मंदिर बनने की आजादी है, अलैहिस्सलाम कहने की। मैं मंदिर बनने की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, अपनी आजादी की बात कर रहा हूं। यहां तक कि कहा चर्च भी बनना चाहिए, मैं 2 ही बहसें हुई थी, या मैं ही सारी खबरें देखता हूं, तो कहा कि मंदिर भी बनना चाहिए, चर्च भी बनना चाहिए। और इसी साल की बात है, इसी साल मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर भी मंदिर और चर्च बना, और रसूल इस्लाम की सरजमीन हिजाज मुकद्दस आले तो आले सऊद ने एक मरतबा इजाजत दी कि रसूल इस्लाम की सरजमीन के ऊपर दोबारा बुत कदा बन सकता है। रसूल खुदा कह गए थे बुतों के दोबारा यहां पे बनने की इजाजत नहीं। उन्होंने कहा बुत कदा बन सकता है, क्लब खुल सकते हैं, शराब खाने खुल सकते हैं, मुसलमानों के लिए नहीं, औरों के लिए। पहला साल था बुत कदों के लिए इजाजत मिली, शराब खानों की इजाजत मिली, क्लब खुलने की इजाजत मिली। पहले ही साल में काबे के दरवाजे बंद हो गए। पता नहीं लोग हैं, तवज्जो भैया, आप लोगों ने मेरी इस रग को छेड़ दिया। मैं पाकिस्तान में बोल ही नहीं रहा था बैनुल अक़वामी हालात पे, सियासत पे। आपने छेड़ा है, आप मुझे रोक नहीं सकेंगे। अली वालों को मत छेड़ो। 1400 साल पहले एक यजीद था, उसने हमारे मौला को शहीद किया। आज तक सारे शिया उस पे लानतें भेज रहे हैं। नहीं है, एक हुर वहां से आया था, हम आज तक सलाम भेज रहे हैं। हम 1400 साल में नहीं भुलाते, ये 1400 साल का मामला नहीं भुलाते। तुम 14 दिन की बातें भुलाने की बात कर रहे हो। न जाने बिन 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 नाम न कहलाइएगा, मेरे आगे वीजे बंद हैं। न हज की अब मुझे इजाजत है, न उम्रे की। और तड़प के कहता हूं या रसूल अल्लाह, इन्हें फना करें ताकि मैं आऊं।
بس بھائی میں نے کہا نا پہلا سال تھا، انہوں نے برائیوں کے شر کے دروازے کھولے. اللہ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جو چاہو گے کر لو گے؟ میں ایسی وبا بھیجوں گا، آدھا شاہی خاندان گھر میں بیٹھا ہوگا، اور پھر ایک چھوٹی سی وبا آتی ہے، سب کو پریشان کرتی ہے. چھوٹا سا ایک مچھر خلیل خدا جناب ابراہیم نے کہا تھا نمرود سے باز آ جا، خدائی کا دعویٰ بند کر دے. کہا میں خدا ہوں، دعویٰ کیا بند کر دوں؟ بار بار تبلیغ کرتے رہے. بابل میں نجف سے باہر اس نے کہا نہیں باز آؤں گا. کہا پھر سوچ لے، اللہ نے کہا ہے میں اپنی فوج بھیجوں گا. اس کا بہت بڑا قلعہ تھا. کہا ابراہیم کہہ دے اپنے خدا سے فوج بھیج دے. کہا قلعے کے سارے دروازے بند کر دو. جناب ابراہیم نے کہا پروردگار اپنی فوج بھیج دے. اب جناب ابراہیم نے سوچا اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں، پتہ نہیں کون کون آئے. اللہ نے کہا نہیں، میں بڑے بڑے دشمنوں کو چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے مارتا ہوں. ایک مرتبہ پورے کے پورے قلعے میں مچھر بھر گئے. نمرود نے پوچھا ابراہیم یہ کیا؟ کہا میرے رب کی فوج. ایک چھوٹا سا مچھر نمرود کی ناک سے گھسا، دماغ تک گیا، تڑپ تڑپ کے مر گیا. اتنا بڑا نمرود، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ایک مچھر سے مر گیا. اتنا بڑا فرعون چھوٹی سی پانی کی موج نے مار دیا. اتنا بڑا ابو جہل، سب سے چھوٹے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جا کے مارا. جب سارے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے نا، ان کا اتنا قد چھوٹا تھا کہ وہ کھڑے ہوئے ہوتے تھے تو سب کہتے تھے یہ بھی بیٹھے ہوئے. اتنا چھوٹا قد تھا، سیاہ فام تھے، چھوٹا سا قد تھا، پتلی پتلی ٹانگیں. ایک مرتبہ جناب رسول خدا نے کہا یہ ابن مسعود پانی کے لیے میرا مشکیزہ لا دو. تو وہ بیچارے اچکنے لگے، ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، پتلی پتلی ٹانگیں. عرب لمبا کرتا پہنتے ہیں تو پاؤں اٹھا رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول خدا کتنی پتلی پتلی ٹانگیں ہیں اس کی، مشکیزہ تک نہیں اٹھایا جا رہا. تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ یا عمر خبردار اس کی ٹانگوں کا مذاق نہ اڑانا، روز قیامت اس کی ایک ٹانگ تمہارے سارے اعمال سے افضل ہوگی. وقت تمام ہو چکا، مجھے نہیں پتا، شاید میرے بھی ممبر کا وقت تمام ہو چکا. تو عزیزان گرامی، یہاں پہ ختم مرتبت نے جناب عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ نہیں ان کا رتبہ بڑا. جب ابو جہل گرا نا تو جناب عبداللہ ابن مسعود آگے بڑھے. بہت کمزور تھے، پتلی پتلی ٹانگیں. کس کے غلام تھے؟ ابو جہل ہی کے سابق غلام تھے، خرید کے آزاد کیا تھا رسول خدا نے. تو وہ جیسے پہنچے نا خنجر لے کے اسے مارنے کے لیے، تو اس نے کہا اوے کسان کے بیٹے مر رہا ہے. بڑے تن سے مکرو انداز سے کہا وہ کسان کے بیٹے، قریش کے سرداروں کو فتح ہوئی ہے، یہ عبداللہ کا یتیم جیتا. رسول خدا کا نام نہیں لیا کہ نام لائق نہیں، کہا یتیم. کہا کون جیتا؟ تو جناب عبداللہ ابن مسعود نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا کائنات کے حبیب خدا اللہ کے رسول رحمت للعالمین کو فتح ہوئی. کہا کاش پہلے مر گیا ہوتا یہ سننے سے پہلے. بتا تو کیا کرنے آیا؟ کہ تیرا سر قلم کرنے آیا. کہ پھر 3 باتوں کا لحاظ رکھنا، خول مت اتارنا، یہ بہت قیمتی ہے. کہا کیوں؟ کہ میں جب سر رکھو گے نا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا پیسے والا تھا، یہ خول بڑا مہنگا. دوسرے گلا نیچے سے کاٹنا. کہ کیوں؟ کہ لوگوں کو پتہ چلے سردار تھا، گردن لمبی تھی. کہا تیسری بات خیال رکھنا، جب سر رکھو نا میرا وسط میں سر رکھنا. کہا کیوں؟ کہ سردار ہمیشہ بیچ میں ہوا کرتے ہیں، میرا سر بیچ میں رکھنا. تو جناب عبداللہ ابن مسعود نے کہا اے دشمن رسول، خول ابھی اتار رہا ہوں.
गर्दन छोटी काटूंगा, कोने में ले जाके सर रखूंगा ताकि पता चले सबसे मनहूस तू था। टाइम हो गया, वक्त नहीं है। बस भाई अब मैं एक जुमला कहूंगा जो मेरे मिजाज का, अगर सुनना चाहें। अब यहां पे मैं सोचता था भाई अबू जहल को मौला अली मारते, लेकिन फिर मुझे समझ में आया अल्लाह ने सारे बड़े बड़े दुश्मनों को अपने छोटे छोटे बंदों से मरवाया ताकि अबू जहल जहन्नम में भी नाज ना कर सके मुझे अली ने मारा। बस वक्त नहीं रहा, तो जो है जाने के रहा। मुतमईन हुए? मैं मुतमईन हूं। जनाब सैयदा सबको सलामत रखे, आज़ादार इसी तरह से आते रहे और आपके सरों पे इसी तरह से बीबी का साया रहे। बस भाई आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। ये सारी दुनिया आशिक है हक की। हर आदमी चाहता है मैं हक के साथ हो जाऊं। कुछ को हक की पहचान नहीं है और कुछ ईमान के अंधे हैं, उन्हें हक नजर नहीं आता, लेकिन जो हक शनास हैं वो खुद ब खुद करबला के इस फर्श अज़ा पे आ जाते हैं। आज से ज़ियारात बरामद हैं। आज कुछ देर के लिए मेरे साथ करबला चलिए। मैं जब ज़ियारात बरामद होती है ना तो उस वक्त मेरी कैफियत ही बदली हुई होती है। आज हमें जनाबे ज़ैनब कुबरा को पुरसा देना है। बस परवरदिगारा मुझे इतनी ताकत दे दे तेरी खास बीबी के बारगाह में पुरसा पेश कर सकूं। आए जरा मेरे साथ चलें। शब आशूर है, हर माँ अपने बेटे को तैयार कर रही है। एक माँ कह रही है कासिम मैं इस बेवगी में आपकी वजह से करबला आई हूं। आपके बाबा ने वसीयत की थी कि कासिम को करबला जरूर भेजना। बस भाई अजीब व गरीब कैफियत है। मैं देख रहा हूं अभी तो मैंने शुरू नहीं किया, आंखों में इतने आंसू। आए मेरे साथ चलिएगा। बस मैंने आए जरा कुछ मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए। एक माँ दो बेटों के बालों में बार बार हाथ डालती है, कहती है मेरे शेरों तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, तुम जाफर तैयार के पोते हो। मेरे शेरों बस मेरी दो वसीयतें। एक, जब कल हमला करना ना तो ऐसा हमला करना लोगों को पता चले ये हैदर कर्रार के नवासे। मेरी दूसरी वसीयत, मेरे शेरों मुझे पता है तुम्हारी रगों में शेरों का खून है। अगर फुरात तक पहुंच जाओ ना तो पानी ना पीना, मामू के बच्चे बड़े प्यासे हैं।
میرے شیرو سکینہ بڑی پیاسی ہے. عاشورے کا دن نمودار ہوا. جناب زینب کبریٰ نے سوال کیا, اونو محمد میرے شیرو آپ دونوں ابھی تک گئے نہیں؟ کہا اماں ہم جب بھی مامو جان کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے. جناب زینب نے کہا ذرا عباس کو بلاؤ. جناب عباس آئے. جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ عباس میرے بھائی حسین سے کہو میرے حق کا واسطہ میرے بچوں کو اجازت دے دیں. مولا حسین خود آئے جناب زینب کے پاس. زینب کیا بات ہے؟ کہا بھائیا میرے بیٹوں کو آپ اجازت نہیں دے رہے شہادت کی. کہا زینب ایسا نہ ہو کہیں عبداللہ ابن جعفر طیار راضی نہ ہو. کہا نہیں حسین میرے بھائی بھیا عبداللہ نے خود مجھ سے کہا تھا زینب اگر جنگ کی نوبت آئے نا تو علی اکبر سے پہلے ہمارے بیٹوں کو بھیجنا. بس بھائی مولا حسین نے اجازت دی. اجازت ملی. ایک شہزادے کو مولا حسین نے سوار کرایا, دوسرے شہزادے کو مولا عباس نے. جب سوار کرا دیا دونوں بہت بہادر تھے, جعفر طیار اور جناب امیر دونوں طرف دونوں نسلوں سے. تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. جناب اونا محمد نے, اگر دیکھ سکتے تو میٹر دیکھیے گا, دونوں شہزادوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. پھر بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا میں میمنے سے حملہ کرتا ہوں, آپ میسرے سے حملہ کیجئے گا, پھر قلب لشکر پہ ملیں گے, اور اگر بھیا ہو سکا نا تو ہم ماموں کے دشمن عمر سعد کا قتل کر دیں گے. دونوں حملہ کرتے ہوئے قلب لشکر پہ آ ملے. عمر سعد نے دیکھا قریب آ گئے ہیں, اس نے کہا ساری فوج سے کو گھوڑے دوڑاؤ. میری طرف دیکھیے گا, ایک شہزادے کے سر میں ضربت لگی, دوسرے شہزادے کے سر میں گرز لگا, دونوں زمین پہ گر گئے. نہیں ابھی نہیں, بے ہوش ہو جائے گا کوئی, زیارت برآمد نہیں ہوگی. میری طرف دیکھیے گا, دونوں شہزادے گر گئے, ایک کی روح اسی وقت پرواز کر گئے. تلوار لگی تھی سر کٹ گیا تھا, دوسرے کے گرز لگا, ابھی رمق باقی تھی. جیسے گرے نا آواز مامو جان ہماری مدد کو آئیے, مامو جان ہم دونوں گر گئے. مولا حسین بڑی تیزی سے آگے بڑھے. جب آئے دونوں کو اٹھایا, ایک کی روح پرواز کر گئی تھی, میری طرف دیکھیں, ایک میں رمق باقی تھی. مولا حسین نے سر اٹھایا, اپنے زانوں پہ رکھا. جانتے کیا کہا شہزادے نے؟ بس ایک جملہ کہا کہ مامو جان ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام کہہ دیجیے گا. مامو جان اماں سے کہیے گا ہم فرات تک گئے تھے لیکن پانی نہیں پیا تھا, ہمیں اماں کی وصیت یاد تھی. مولا نے دونوں لاشیں اٹھائے. بھائی میں ابھی پڑھوں گا, سانس لے لیں. مولا نے دونوں لاشیں اٹھائے, خیمہ میں لائے. جانتے کیا کہا؟ جناب فضا سے کہا فضا ہر لاشے پہ جناب زینب سب سے پہلے آتی تھی. کم میری بہن زینب کہاں ہے؟ زینب سے کہو بیٹوں سے وداع تو کر لیں. جناب فضا نے کہا بی بی آپ کو آپ کے بھائی نے بلایا. میری طرف دیکھیے گا, جناب زینب سب لاشوں پہ سب سے پہلے, اونو محمد کے لاشوں پہ نہیں آئیں. جب مولا حسین نے بلایا نا تو آ گئی. جب آ گئی تو دونوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھی, دونوں بیٹوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے, آنکھیں بند کر لی اور ایک جملہ کہا, اونو محمد مجھے بتاؤ میں کسے قربان کروں حسین پہ, میرا بھائی اکیلا رہ گیا.
بھی پڑھوں گا، میں بھی پڑھوں گا۔ بس بھائی، جناب زینب 11 محرم کا دن نکلا، جناب زینب صرف مولا حسین کے لاشے پہ گئے، بیٹوں کی لاشوں پہ نہیں گئے۔ آپ جانتے ہیں نا، اونٹنے کی پشت بلند ہوتی ہے، جیسے بی بی ناقہ پہ سوار ہوئی نا، بی بی کی مقتل میں نظر پڑی، 2 لاشیں نظر آئے، بی بی نے آنکھیں بند کر لی، کہا اونو محمد الوداع، ماں جا رہی ہے۔ نہیں نہیں میرے بچے، نہیں میرے بھائی، نہیں میرا بچہ، نہیں نہیں، سنیں گے۔ بی بی کربلا سے چلی گئی 11 محرم کو، کوفے آئی، بیٹوں کو یاد نہیں کیا۔ بی بی قیدی بنی، شام چلی گئی، شام میں رہائی مل گئی، شہداء کے سر آئے، بی بی نے اونو محمد کے سروں کو دیکھا، سر جھکا لیا۔ جناب فضہ نے کہا بی بی بیٹوں سے وداع تو کر لیں۔ جانتے کیا کہا تھا نا جانب نے؟ کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، میں نے حسین کا صدقہ اتار دیا۔ چہلم پہ بی بی واپس کربلا آئی، بس 2 منٹ، بی بی کربلا واپس آئی، ہر قبر پہ گئی، بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئی، مدینے واپس آ گئی، پہلے نانا کے روضے پہ گئی، سب کے مصائب پڑھے، بیٹوں کا ذکر نہیں کیا، ماں کی قبر پہ گئی، مولا حسین کی بات کی، بیٹوں کا شکوہ نہیں کیا، بھائی کے گھر آ گئے، سب سے پرسہ لیا، بیٹوں کا پرسہ نہیں لیا۔ اب جناب عبداللہ نے بلا بھیجا، کہ سید سجاد اپنی پھپھی سے کہیں گھر واپس آ جائیں۔ بھئی آخر ماں تھی، جیسے ہی برقع سر پہ رکھا، بی بی کا کلیجہ منہ پہ آنے لگا، پاؤں لرزنے لگے، گھر چلی، جیسے ہی آئی 2 جا نمازیں بچھی تھی، بی بی نے اٹھائی، سینے سے لگائے تو اولو محمد